بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی مشکلات، پریشانیوں اور اس کے دکھوں کا اللہ رب العالمین نے ایک علاج بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے نماز۔ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ اسے کہتے ہیں استعانت بالصلاۃ، یعنی نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد حاصل کرنا، قوت حاصل کرنا، تعاون حاصل کرنا۔ یہ نماز ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، ایک ایسا فریضہ ہے جو انسان کی تمام تر مشکلات کا اس میں اللہ رب العالمین نے حل رکھا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں کہ نماز مشکلات کا حل ہے، آسانیوں کی راہ ہموار کرنے والا عمل ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک علاقے سے ان کا گزر ہوا جس کے حکمران کا یا جس کے بادشاہ کا ایک اپنا ہی ایک دستور اور ایک نرالا طریقہ تھا، جس کے تحت اس نے حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ محترمہ کو گرفتار کیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے صحیح البخاری میں، حتیٰ کہ حضرت سارہ کی عزت کے وہ درپے ہو گیا، عزت لوٹنا چاہیے، عزت گویا کہ حضرت سارہ کی خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس موقع پر حضرت سارہ علیہ السلام کا کیا کردار ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی گئی۔ جناب سارہ علیہ السلام نے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی ہے، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے براہ راست ایک رابطہ ہوا ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ اے اللہ رب العالمین، تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر، اس پر نازل ہونے والی شریعت پر میرا ایمان ہے، اور میں نے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر محرم سے میں نے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں رکھا، کسی نے مجھے آج تک میرے شوہر کے علاوہ نہیں چھوا۔ یہ میرا ایک عمل ہے، ایمان اور اپنے عزت کی حفاظت، اس عمل کو وسیلہ بنا کر میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ لا تسلط علی ھذا الکافر، اس کافر کو، اس شخص کو مجھ پر مسلط اور حاوی نہ ہونے دینا۔ بڑا مشہور واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت کی حفاظت فرمائی، کس طرح؟ نماز کی برکت سے۔ کتنی بڑی مشکلات میں گھری ہوئی ہیں، ایک طرف اجنبیت ہے، غریب الدیار ہیں، وطن سے دور ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اور دوسری طرف وہ حکمران ہے، وہ بادشاہ ہے جو پورا لاؤ لشکر رکھتا ہے، جس کے پاس پوری قوت اور طاقت ہے، لیکن پوری قوت اور طاقت کے باوجود وہ اپنے مذموم عزائم میں اور ناپاک ارادوں میں ناکام رہا، اس لیے کہ جناب سارہ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی نماز کے ذریعے۔ یہ ہے استعانت بالصلاۃ۔ ایسا ہی ایک واقعہ بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص کا، جس کا نام جریج ہے، ان کی بھی عزت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ ایک ایسا الزام ان پر لگ گیا، ایک ایسا واقعہ ان کی طرف منسوب کیا گیا جس سے وہ بری تھے، جس سے وہ بالکل لا تعلق تھے، لیکن ایک الزام ان پر عائد ہوا۔ لوگوں نے ان کے ساتھ بہت ہی برا ایک قسم کا سلوک کیا۔ پھر جب عزت خطرے میں پڑی اور ان کو ایک مشکل نے آن گھیرا، تو انہوں نے اس مشکلات سے بچاؤ کے لیے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے نماز کے ذریعے مدد طلب کی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مدد مانگی، اور پھر
بچے کے پیٹ پر انگلی رکھ کر پوچھا من ابوک. یہ پورا واقعہ صحیح البخاری میں اور دیگر احادیث میں موجود ہے. اس واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز مشکلات سے بچاؤ کا ایک بڑا عظیم الشان حل ہے. اس میں اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں امت کے مشکلات کے لیے، مصائب کے لیے، اس میں حل موجود ہے. اس کی ایک تیسری بڑی مثال کہ نماز مشکلات سے بچاؤ کا ایک عظیم الشان حل ہے صلاۃ الاستسقاء. یہ بھی ایک نماز ہے بارش طلب کرنے کے لیے. جب انسان تو انسان، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، حیوانات بھی، جمادات بھی، سب پریشان ہیں. قحط سالی کا دورہ ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، امت پریشانی کا شکار ہے. اس سے باہر نکلنے کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کیا کرتے تھے اور صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور دعا کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. اے اللہ تیرے بندے، تیرے یہ دیگر مخلوقات سب محتاج ہیں، تو اکیلا حاجت روا ہے، ان سب کی حاجت روائی فرما اور ان کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہے صلاۃ الاستسقاء یعنی نماز. ایک اور مثال ہے مشکلات سے بچاؤ کا حل نماز میں اللہ نے رکھا صلاۃ الاستخارہ، کہ مستقبل میں کسی کام کو سر انجام دینا. انسان تذبذب کا شکار ہے، شش و پنج میں پڑا ہوا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. یہ مشکل کا حل بھی اللہ نے نماز ہی میں رکھا ہے صلاۃ الاستخارہ. صحابہ کرام بیان کرتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ کما یعلمون سورۃ من القرآن. اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں استخارے کی دعا اور استخارے کی تعلیم اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ دیا کرتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی صورت ہمیں سکھا رہے ہوں. مشکلات کا حل صلاۃ الاستخارہ میں. ایک اور مثال دی جا سکتی ہے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف کی. یہ بھی ایک نماز ہے، یہ بھی ایک نماز ہے، لیکن مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات کا حل اس میں ہے. اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کی ایک رکعت میں 2 اور 3 دفعہ جو ہے نا وہ رکوع کیا جاتا ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ رکوع کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے ساتھ مزین کیا ہے. کتنی بڑی سورج اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، آپ کی زمین سے بھی اور اس کائنات سے بھی بڑی کی مخلوق ہے. اسے اللہ تعالیٰ آنے واحد میں اپنے امر سے لپیٹ دیتا ہے. اس کی سورج کی روشنی کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے کہ انسان اتنی بڑی مخلوق اللہ کے سامنے بے بس اور عاجز ہے. تیری اور میری کیا حیثیت ہے اللہ رب العالمین کے امر کے سامنے. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینخسفان لموت احد ولا لحیاتی ولیکن یخوف اللہ بہما عبادہ. اللہ تعالیٰ کسوف اور خسوف کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈراوا ہے، اللہ کی طرف سے انسان کو ایک نصیحت کا پیغام ہے. بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ کہ انسان نماز ادا کرے، انسان نماز ادا کرے. صلاۃ الضحیٰ کی مثال بھی دی جا سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دن ہر صبح انسان پر صدقہ کرنا لازم ہے 360 جوڑوں کی طرف سے. کس طرح انسان صدقہ ادا کرے 360 جوڑوں کا؟ کتنی بڑی مشکل ہے. حل اللہ نے رکھا ہے 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز انسان کے سارے وجود کی طرف سے سر سے پاؤں تک کے لیے صدقہ ہے 360 جوڑوں کا. اور صدقہ کی صورت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز. تو نماز مشکلات کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم عمل دیا ہے. یہ پریشانیوں کا اس میں مداوع ہے، انسان کے مصائب کا اس میں اللہ نے حل رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استعانت بالصلاۃ یعنی نماز کے ذریعے اپنے سے مدد حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے والا بنا دے. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.